ہیروئن۔ نوجوانوں اتنی گندی چیز، میں لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ میں تھا، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، بہت جلدی چینلوں پہ آ جاتا ہے۔ ایک پروگرام میں گیا، آپ یقین مانیے جس علاقے کے اندر میں گیا، اس علاقے کے اندر ایک کالج کی لڑکی جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایسی عمر رہی ہوگی 17-18 سال، وہ اس علاقے کے اندر آتی ہے، اور تعجب یہ کہ جس آدمی کے گھر پہ میں رکا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی اسی چیز کی کھیتی کرتا ہے۔ کوئی آدمی بتاتا تھوڑی ہے جلسے سے پہلے کہ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے۔ تو اس کے ہاں رکا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی اسمیک دے دو، تھوڑی سی اسمیک دے دو۔ اب وہ آدمی گھور کے گھر ہٹ 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 جا بھاگ، اور بار بار مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلی آتی۔ اور وہ اتنی ضدی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے کہنے لگی، یقین مانیے واللہ، کہتی ہے کہ ان سے، اس آدمی سے، کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو، میں اپنے سارے کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی دے دو، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اس کے لیے۔ یہ حال ہے، غور کیجیے آپ۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ تو ہے، یہ اسی گھر میں کیوں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب وضو کے لیے پانی لے آؤں؟ میں نے کہا نہیں، مسجد ہی میں بنا لیتا ہوں۔ چلا گیا اور اس نے اتنی دیر میں اس کا کام جو دینا لینا تھا یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کلیا چک کے جن علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب یہاں باقاعدہ عورتیں پلاتی ہیں شراب، اور نہیں دے تو آدمی طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نہیں دی تو تجھ پہ طلاق۔ اپنا گھر بچانے کے لیے اس شراب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، شراب نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بخاری شریف کا وہ منظر دیکھیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی، گانا، اور حضرت حمزہ وہیں بیٹھ کر گانا سن رہے تھے، اس کا ڈانس، اس کا ناچ دیکھ رہی تھی، اور مغنیہ آئی اور آ کر حضرت حمزہ کے پاس آ کر کہنے لگی، الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، کیا تو اس اونٹنی کا جو یہ کھیت میں چارہ چر رہی ہے، کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ مجھے نہیں دے سکتا؟ کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ پھاڑ کے مجھے نہیں دے سکتا؟ شراب تو پیے ہی تھے، نشہ تو چڑھا تھا، عقل ابھی تک بندی تھی، لیکن شراب کے نشے کے بعد آزاد ہے۔ جو حضرت حمزہ اٹھے، خنجر اٹھایا اور انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کے پیٹ میں اس خنجر کو مار دیا، اور اس اونٹنی کا کلیجہ نکال کر لائے، اس گانے والی کو دے دیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ سمجھ گئے، وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی حمزہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول آئے قریب، کہا حمزہ سے چلو بات کروں۔ آئے تو حضرت حمزہ سے کہا چچا جان یہ آپ کیا کیے؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر آپ نے علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ ابھی نشہ اترا نہیں تھا، کیا کہتے ہیں حضرت حمزہ، ارے بھاگو یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا علی ابھی ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ابھی دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، شراب کا نشہ اترے گا تب بات کریں گے، ابھی چلیے۔ دیکھیے، غور کیجئے، پورے بخاری کے اس واقعے پر نظر ڈال کے آپ اندازہ لگائیے کہ شراب بڑی سے بڑی ہستی کی عزت، توقیر، وقار، عصمت آپ کے دل سے نکال دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، لیکن شراب کے نشے میں دھت ہو کر حمزہ کچھ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر ایک بار یہ مودی جی کا قافلہ گزر رہا تھا، پولیس والا ایک آدمی کو راستے سے ہٹا رہا تھا، ہٹ ہٹ، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور ہم لوگوں کی بھی گاڑیاں رک گئیں وہاں پر، پہلے ان کا قافلہ گزرے گا، اور پولیس والا سڑک پہ مار رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، کیوں مار ہے، اب پولیس والا مارا جا رہا، ہٹ دے۔ اب وہ کہتا ہے ارے مودی جی آ رہے، ہٹ یہاں سے۔ جب اس نے کہا مودی جی آ رہے تو ہنستے ہوئے کہتا ہے سالہ نوکر آ رہا ہے، ایسے ہی بولا گالی، سالہ نوکر آ رہا ہے، یہ جملہ بولا۔ وہیں پر
الفاظ ہمارے گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سن رہے ہیں، سالہ ڈھوکر آ رہا ہے۔ دیکھیے شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی وقار اور عزت نہیں رہ گئی ہے، پی لی ہے۔ یہ شراب ایسی چیز ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک واقعہ، حرمت شراب سے پہلے ایک صحابی کا ہے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر جانے لگے کہ چلو۔ جیسی کھینچا بیٹی چلائی امی، ماں نے جملے سنے دوڑتی ہوئی آئی، عجیب حالت میں دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے روم میں لے کے جا رہا ہے، جو روم ہمارے شوہر کا اور میرا ہے اسی کمرے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے اور باہر سے لاک کر دیتی ہے، باہر سے بند کر دیتی ہے۔ جب شراب کا نشہ اترا، اندر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آتے ہی اس نے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اپنی بیوی کو۔ پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے بند کیوں کر دیا تھا؟ کہا اس لیے بند کر دیا تھا کہ آج تم نے شراب پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ نہیں، آج تم لمٹ کراس کر گئے، تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ بیوی نے جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے جواب دیا، ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ فرمایا شوہر آج میرے سرتاج، آج بند کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لمٹ کراس کر گئے، آج بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے، آج آپ نے بیٹی کو ہی بیوی سمجھ لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیتے، تار تار کر دیتے۔ یہ جملہ سننا تھا اس صحابی کا، نظریں آسمان پہ ڈالتا اور کہتا ہے اے اللہ، کیا یہی دن سننے کے لیے میں باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، آج میرے لیے بہتر ہوتا یہ زمین پھٹ جاتی اور اس زمین کے اندر میں سما جاتا، لیکن یہ جملے نہ سنتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ اس کو چھوڑنے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور قرآن نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، پھر یہ تمہارے حلق کے نیچے کیسے اتر جاتی ہے؟ تم اس نشے کو کیسے اس سے پیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اس نشے کے دلدادہ اور رسیہ بن سکتے ہو؟ نوجوانوں، شراب پی کر اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو۔ شراب کے نشے میں آ کر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہو اور بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی نہیں۔ کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو، اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آؤ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب حرام کر دی گئی، اس کے کئی سال تک آپ زندہ رہے۔ پھر ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر 2 سال تک خلافت کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، لیکن 4 سال کے بعد، ان کے 4 سال کے بعد، خلافت کے شروع میں 4 سال کے بعد ان کے سامنے ایک منظر آیا۔ اس وقت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک دن درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، بہت زیادہ درد ان کو ہو رہا تھا قدامہ ابن مظعون کو، تو گھر کے کسی ممبر نے ان کو مشورہ دیا، آپ کو کئی بیماریاں ہیں آئے قدامہ ابن مظعون، آپ کو کئی بیماریاں ہیں اور آج درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے، میرے گھر میں، اسی گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، چند گھونٹ شراب کے آپ پی لیجئے تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب درد سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو نیند کی گولی کھا لیتے ہیں، چلو آرام سے ابھی رات تو کٹ جائے، کل صبح کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اسی مقصد سے قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ الاصابہ میں یہ واقعہ ابن حجر، احمد ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، شراب کے چند گھونٹ پی لیے، پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنی پی لی،
کہ ان کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی حکیم سے یا طبیب سے ملیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کے چند گھونٹ شراب پینے کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا۔